أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مالک زمین و آسمان کی توحید کا یہی انداز ہے کہ اس کی ملازمت میں ہاتھ پاؤں کا عمل کرتے رہنا ہی سچی عبادت ہے۔ یہی اعبدوا ربکم کے صحیح معنی ہے، یہی شہداء علی الناس بننا ہے، یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا واحد مطلب ہے کہ اس کی اطاعت میں دکھ اٹھانا ہی سچا دین ہے۔ یہی جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کے ٹھیک معنی ہے، یہی مسلم اور مطیع بننا ہے، اور یہی اسلام اور ایمان ہے۔ کملیاں اوڑھ کر گوشوں میں اونگنا اور تکلیف دہ احکام سے تجاہل عارفانہ نہ کر کے ان کو ٹالتے رہنا، ہاتھوں اور پیروں کے عمل سے گریز کرنا اور دل کے اندر 1,00,000 بتوں کے انجمن لگائے رکھنا، میرے نزدیک قطعاً کوئی عبادت نہیں، کوئی توحید نہیں، بلکہ یہ ریاکاری اور مکاری ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اور رہبانیت کو تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر نافرمان۔ خدا کو انسان کی وہی حاضری پسند ہے جو کسی نتیجہ خیز عمل کے بعد ظہور میں آئی ہو، جو شاباش لینے کی تڑپ میں از خود پیدا ہو گئی ہو۔ ایک بگوڑا اور کاہل الوجود نوکر آقا کے حضور کس منہ سے جائے گا؟ اگر اس نے کچھ کام نہیں کیا تو اس کی حاضری بھی عبث ہے، نہیں بلکہ اس کو الٹا طیش میں لانے کا عمدہ بہانہ ہے۔ قرآن پاک کی الصلاۃ صرف ایک نوکر کا 5 وقتہ سلام ہے، ایک کارکن خادم کی احیاناً اپنے مالک کے حضور میں حاضری ہے، ایک نعمت کے حصول کی عرضداشت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کچھ خدمت کے سوئے ہوئے جذبے کو محرک کرنے کا وسیلہ ہے، کچھ تھکے ہوئے اعضاء کو پھر تر و تازہ کرنے کا ذریعہ۔ لیکن خدا کی عبادت فی الحقیقت ان 5 وقتوں کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ہو رہی ہے جب مصلاؤں سے اٹھ کر لوگ احکام خدا کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں، جب تن نسانی کے بت کو توڑ کر تگ و دو کی جاتی ہے، جب نفس کے بت کو زیر کر کے نادار کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، جب محبت مال کے بت کی پرواہ نہ کر کے خدا کی راہ میں جہاد بالمال ہوتا ہے، جب حب اولاد کے بت سے بے نیاز ہو کر حکم خدا سے سفر ہوتا ہے، جب مکانوں اور باغیچوں کے بت سے تعلق توڑ کر خدا کے اشارے پر ہجرت ہوا کرتی ہے، جب فرقہ پسندی کے طاغوت اور خود آرائی کے دجال کو جہنم میں جون کر لوگ متحد ہو جاتے ہیں اور توحید کو عملاً مان کر امت میں وحدت اور یکسوئی ہو جاتی ہے۔ ہاں، خدا کی عبادت فی الحقیقت اس وقت ہو رہی ہے جب روزے جزا کے یقین پر اور یوم آخرت پر ایمان کے باعث بندہ خدا اپنے تن کو، من کو، دن کو اس آقائے نامدار اور اس مالک یوم الدین کی خوشنودی اور خدمت میں قربان کر دیتا ہے۔ مہینے کے اخیر پر تنہا ملنے کی امید میں مہینہ بھر جان لڑا دیتا ہے، نہیں اس 4 دن کی زندگی کے ختم ہونے پر ہمیشہ تک الجنہ کے حقدار ہونے کی توقع میں اپنے آپ کو پہن دکھ، مسلسل تکلیف اور متواتر صحیح عمل میں مشغول رکھتا ہے، اور یہی عبادت کا سچا اور صحیح مفہوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔